پیاس لگی ہے. تو بچہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یا امی انا مظلوم, اماں میں بڑا مظلوم ہوں. بابا پھر ایک مرتبہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا غریب, اماں میں بڑا ہی غریب ہوں. بابا عجیب و غریب ہے, رسول خدا بھی رونے لگے, جناب سیدہ بھی رونے لگی. کہ یہ وہی حسین ہے جو میدان کربلا میں جائے گا, بڑا مظلوم ہوگا, پیاسا مارا جائے گا. بس بھئی آپ آج گرمی ہے نا, کچھ دیر میں بھی سبیلوں سے پانی پی لیں گے نا. مولا حسین کے بچے بھی پیاسے ذبح کیے گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بی بی بہت دیر سے اپنے بچے کو پنکھا جھل رہی ہیں. مجھے خیال آ رہا ہے بچہ بہت چھوٹا ہے نا, تو شاید بار ماں ہوا جھل رہی ہے, میرے بچے کو گرمی نہ لگ جائے. اور اگر کسی ماں کا بچہ بھوکا بھی ہو, پیاسا بھی ہو, گرمی بھی بہت زیادہ ہو, اور ماں کو پتا ہو کچھ ہی دیر میں تیر لگے گا, بچہ سو جائے گا. اجرکم اللہ. بھئی پہلی شب ہے, پہلی شب ہے, آئیں ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں, ہم مل کے میدان کربلا میں چلتے ہیں. آنکھوں کے چاروں طرف آپ کو آنسو محسوس ہو رہے ہوں گے, لگتا ہے حسین کربلا آنے والے ہیں. آنکھوں کا رونے کو جی کر رہا ہے نا, تو لگتا ہے کہ امام حسین کربلا آنے والے ہیں. تو عجیب و غریب کیفیت ہے. ایک ماں بھی بیٹے کو یاد کرے. ہاں جب جناب سید الشہداء کم سنی کے اندر ہر ایک سے مخاطب ہوتے ہیں, ابھی کم سنی ہے جناب سید الشہداء کی, جناب سیدہ نے فرما دیا, اب رسول خدا نے آغوش میں لیا. اگر جہاں جہاں تک دیکھ سکے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں, نہیں تو آنکھیں بند کر کے جہاں آواز جا رہی ہے تصور کریں گے. صحابہ کا مجمع ہے, پیغمبر مسجد نبوی میں اپنے نواسے حسین کو لے کے آتے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی احب حسینا, پروردگارا مجھے اپنے حسین سے بڑی محبت ہے. فاحب من احب حسینا, تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اور چومنے کے بعد پھر ایک مرتبہ 4 مقامات کے بہت بوسے دیتے ہیں. صحابہ بیان کر رہے ہیں, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جناب جابر ہے کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول خدا نے امام حسین کو چومنا شروع کر دیا. صحابہ کا مجمع. کہا کن کن مقامات کو چوما؟ کہا رسول خدا نے سب سے پہلے حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا, سب سے پہلے پیشانی کو چوما. گود میں ہے ابھی تازہ چھوٹے چھوٹے امام حسین, آغوش رسالت میں ہے, بہت کم سن ہے, چند مہینوں کے ہیں. صحابہ کے مجمع میں پیغمبر نے سب سے پہلے پیشانی کو چوما. صحابہ دیکھ رہے ہیں, نانا کو نواسے سے کتنی محبت ہوتی ہے, تو رسول خدا نے سب سے پہلے پیشانی کا بوسہ دیا. پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد لبوں کو چوما, بار ایک مرتبہ پھر گلا کھولا, گلے کو چومنا شروع کیا. پھر پوچھا جابر اور کسی مقام کا بھی بوسہ دیا؟ پھر کہا ایک مرتبہ سینے کو بہت چوما, سینے کو بہت چوما. مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری, آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا ان 4 مقامات کو اتنا کیوں چومتے تھے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں پیشانی کو اس لیے چومتے تھے رسول خدا کیونکہ جانتے تھے یہاں کسی پتھر نے لگنا ہے, یہاں کوئی پتھر مارے گا, اس لیے پیشانی چومتے تھے. کہا لبوں کو کیوں چومتے تھے؟ کہا جانتے تھے یہاں عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی نے آنا ہے, وہ چھڑی مارے گا ان لبوں پہ, تو پیغمبر لبوں کو چومتے تھے. پھر کہتے ہیں گلے کو کیوں چومتے تھے؟ کہ پیغمبر جانتے تھے یہاں خنجر نے چلنا ہے, کہ جانتے تھے یہاں شمر کا خنجر چلے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی اب چوتھا مقام, یہ 4 مقامات تو سمجھ میں آ گیا, یہ چوتھا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سینے کے اتنے بوسے کیوں دیتے تھے رسول خدا, سینے کو اتنا کیوں چومتے تھے؟ تو کہا کیونکہ یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا, اس سینے پہ گھوڑوں نے دوڑنا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی 4 سے 5 منٹ کی اور زحمت دوں گا, آج زیادہ زحمت نہیں دوں گا. شب چاند رات ہے نا, شب اول محرم ہے, پہلی شب ہے محرم کی. جانتے ہیں بیبیاں کربلا کے راستے میں ہیں, کچھ بیبیاں ہیں جو کربلا کے راستے میں ہیں. ان بیبیوں کا آنا میرے لیے بڑا تعظیم کا سبب ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کچھ سیدہ کی بیٹیاں ہیں, خاتون جنت کی بیٹیاں ہیں, کچھ علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں,
کچھ امام حسن و حسین کی بیٹیاں ہیں، یہ سب بیویاں آ رہی ہیں، کچھ بیویاں اس خاندان میں بے حقی آئی ہیں۔ ان بیویوں کا کربلا میں آنا بڑا اہمیت کا حامل ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ذرا سب میری طرف دیکھیں گے۔ جو بیویاں آ رہی ہیں نا کربلا میں، ان اکثر بیویوں کے، سب نہیں، اکثر بیویوں کی آغوش میں بچے ہیں، آ رہی ہیں تو بچوں کو سنبھال رکھا ہے۔ جب کربلا آ رہی تھی نا 2 محرم کو پہنچی تو گودوں میں بچے تھے، لیکن جب جا رہی تھی تو یا بچے مارے گئے تھے یا پھر بیویوں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بیویوں کے تو ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، بچوں نے ماؤں کے گلوں میں باہیں ڈالی تھی۔